السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمینوں پر ناجائز قبضے آج مسلمانوں کے بیچ میں بہت کامن اور عام سی بات ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، تو جو لوگ زمینوں پر دوسروں کی ناجائز قبضہ کیے بیٹھے ہیں یا ان کا کام یہ ہے دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، جھوٹ بول کر زمینوں کو دبانا، وہ لوگ اس واقعے کو بہت دھیان سے سنیں۔ ایک مرتبہ میں ایک مفتی صاحب کے گھر گیا ہوا تھا، تو ان کے گھر کے ایک روم میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ پورا گھر ایک سار ہے، لیکن ایک جگہ جو ہے نا وہ زمین ہلکی سی اٹھی ہوئی ہے، مطلب جیسے دیوار ہوتی ہے نا تو ایک پلر ٹائپ کا سا نکل رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا مفتی صاحب سارا گھر ایک سار ہے لیکن یہ حصہ ادھر کی طرف کیوں ہے، اس جگہ زمین کم کیسے رہ گئی؟ تو کہنے لگے کیا بتاؤں، جب میں مکان بنوا رہا تھا تو جو عورت رہتی ہے، بیوہ عورت ہے وہ، تو اس نے ہنگامہ شروع کر دیا اور کہنے لگی ارے یہ زمین تو میری ہے، یہ زمین تو میری ہے۔ جب اس نے ہنگامہ شروع کر دیا تو پھر میں نے تقریباً 1 فٹ دیوار اندر کی طرف آ رہی تھی، باقی پورا گھر ایک سار تھا۔ تو کہنے لگے پھر جب وہ زیادہ اس نے شور شرابہ کیا تو پھر میں نے اس کو کہا کہ چلو جا، اللہ کے لیے میں نے تجھے دیا، تو جان اور تیرا اللہ جان۔ تو اصل میں اس نے ناجائز قبضہ کر لیا ہنگامہ کر کے، تو پھر میں نے اسے دے دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو پرسنلی میرے والد صاحب کے پاس آ چکی ہیں کہ ہم نے کسی کو پیسے دیے تھے کہ ہمیں زمین خرید کر دو، انہوں نے ہمیں زمین خرید کر بھی دے دی۔ جب ہم وہاں زمین پر رہنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ زمین تو کسی اور کے نام میں ہے، ہمیں جو ڈاکومنٹس ملے وہ جعلی ملے۔ یہ دھندا اور یہ ناجائز قبضے آج مسلمانوں میں بہت عام ہو گئے ہیں۔ نہ اللہ کا خوف، نہ اللہ کے رسول کی احادیث کی ذرا سی پرواہ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ناجائز قبضے، جھوٹے الزام لگا کر زمینوں کو ہتھیانا بہت عام سی بات ہو گئی ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو ایک مکار عورت تھی جس کا نام تھا عروہ بنت اویس۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور الزام لگایا حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے میری زمین کو دبا لیا ہے اور انہوں نے میری زمین کو ہتھیا لیا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھا، اور جب ان کا دل دکھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہو تو اس کو اندھا کر دے، اس کی آنکھیں پھوڑ دے، اور جس زمین کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے اسی زمین میں اس کو موت دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ عورت بوڑھی ہوئی تو وہ اندھی ہو گئی اور وہ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے چلا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ سعید ابن زید کی بددعا مجھے لگ گئی، سعید ابن زید کی بددعا مجھے لے ڈوبی۔ ایک مرتبہ وہ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے چل رہی تھی تو اسی زمین میں، جس زمین کے بارے میں اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس زمین میں ایک کنواں تھا، دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے جا رہی تھی۔ اسی زمین میں جس کے بارے میں اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، الزام لگایا تھا، اس زمین میں جو کنواں تھا اس میں یہ گر گئی اور گر کر اس کا انتقال ہو گیا اور مر گئی۔ وہ کنواں ہی اس کی پھر قبر بن گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، زمینیں دبا کر آپ کسی کا دل دکھا رہے ہو، کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹے کاغذ بنا کر کسی کو زمین بیچ رہے ہو، یا زمین کے نام پر آپ نے کسی کا پیسہ ہڑپ لیا ہے، خدا کی قسم یہی حشر ہونے والا ہے تمہارا۔ جو دل سے آہیں نکلتی ہیں نا، پھر جس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس کے دل سے، اس کی سانسوں سے جو آہیں نکلتی ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا، کسی کی آپ نے زمین دبا لی، یا جس مکان میں وہ رہ رہا تھا آپ نے اس کے خلاف جھوٹا کیس کر کے پیسوں کی بنیاد پر، وکیلوں کی بنیاد پر آپ اس کیس کو جیت گئے اور اس زمین کو آپ نے ہڑپ لیا۔ خدا کی قسم جو آہیں نکل رہی ہیں نا اس کی، جو اس کا دل دکھا ہوا ہے، وہ آپ کی دنیا کو جہنم بنا دے گی۔ اس کی بددعائیں آپ کی دنیا کو تو جہنم بنائیں گی، آخرت میں بھی آپ کا کوئی چھٹکارے کا راستہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان دھندوں کو چھوڑو۔ زمینوں پر قبضے، دھوکہ دھڑی، مظلوم کی جو بددعا ہے نا وہ عرش پر پہنچتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔